اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ بیٹا ہم لوگوں نے اس سے پہلی والی ویڈیو میں آپ کو شیئر کیا تھا اور میں نے کلاس میں بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ الطاف حسین حالی کی حمد پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ بچوں نے مجھے یہ کہا کہ میم ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی اس کی ایکسرسائز کی، تو میں نے یہ کلاس دوبارہ سے آپ لوگوں کے لیے ارینج کروائی ہے۔ تو ہم کہ لکھنے والے کون ہے؟ الطاف حسین حالی۔ حمد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو، ٹھیک ہے، جس میں وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ میں ایک دفعہ تو یہ شعر تمام اشعار جو ہے اس کی تشریح بتا چکی ہوں، لیکن اب میں تھوڑی سی آپ کو اس کا خلاصہ بتا دوں گی۔ بیٹا اس نظم حمد میں جو لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو ظاہر کیا گیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس قدر بڑے اور شان والے ہیں اور اس طرح زبردست ہے، قبضے والے ہیں کہ ایک فرما بردار تو اس کا تابع ہے ہی۔ یہ تو ایک مطلب ایسی بات ہے کہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے، لیکن ایک نافرمان بردار جو بندہ ہوتا ہے اس کے بارے میں یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، چاہے وہ جہاں پہ بھی گناہ کر لے، جدھر بھی گناہ کر لے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ اور دیکھیں یہاں اس حمد میں فرعون کا ذکر بھی آیا ہے کہ وہ کس قدر نافرمان بندہ تھا، لیکن پھر بھی وہ چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے آوزاری کرتا تھا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا تھا۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ تو اب ہم لوگ آ جاتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔ اس ایکسرسائز میں بیٹا یہ ہے کہ اس حمد کا جو مطلع اور مقطع کہتے ہیں، اپنی کاپی میں لکھیں۔ تو مطلع کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ نظم کی ابتدا ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں پہ ہے قبضہ ہو دلوں پر کیا اس سے سوا تیرا، ایک بندہ ہے نافرماں ہے ہم سرا تیرا، یہ اس حمد کا مطلع ہے۔ اور مقطع اس کو کہتے ہیں جو نظم کا آخری شعر ہوتا ہے اور جس میں حالی جو ہے یا مطلب شاعر جو ہے حالی اپنا جو ہے وہ خطاب استعمال کرتا ہے، ٹھیک، اپنا لقب استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے؟ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کر کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی سب سے جدا تیرا۔ آئی سمجھ؟ یہ اس حمد کا مقطع ہے۔ پھر نمبر دوسرا ہے اس حمد کے قافیہ اور ردیف تلاش کر کے لکھیں۔ قافیہ کس کو کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں ان الفاظ کو جو کہ اشعار میں ردیف سے پہلے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ یہاں پہ ہے سوا، سرا، ادا، کھلا، گدا، صدا، گلا، ادا، سوا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ صبا، یہ سارے جدا، یہ سارے اس کے کیا ہے؟ قافیہ الفاظ ہے، ٹھیک ہے؟ جو کہ لکھنے میں الگ الگ ہے، لیکن ہمارے جو ہم لوگ جب اس کو بولتے ہیں تو اس کی ہم آواز ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ردیف۔ ردیف کہتے ہیں حمد کا نظم کا وہ لفظ جو سب سے شعر کے آخر میں آتا ہے اور سیم لفظ ہوتے ہیں، جیسے کہ تیرا 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 تیرا، نظر آ رہا ہے نا؟ یہ اس کا ردیف ہے۔ پھر کہتے ہیں متزل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ نافرمان فرما بردار، نامحرم محرم، گدا شاہ، شکر ناشکری، اقرار انکار۔ اب ہماری گرامر کا کوشچن آ جاتا ہے، کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم لوگ کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے، کیسے ہم اس کو سمجھیں گے؟ کہ اگر دیکھیں پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، اب برف الگ چیز ہے تو اس کی ٹھنڈک سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے، یعنی پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، پھولوں پر شبنم کے قطرے موتیوں کی مانند چمک رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیسے؟ اب شبنم کے قطرے جو ہیں وہ کیا ہے؟ وہ موتی تو نہیں ہے، لیکن وہ اس کے موتیوں کی چمک جو ہے اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا بیٹا یہ لاسٹ میں آ جاتا ہے، اکثر اس سے آپ کے MCQs بنتے ہیں، یہ بہت لازمی سوال ہے۔ جو نظم اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی جائے حمد کہلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو نظم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی جائے وہ نعت کہلاتی ہے۔ جس نظم میں اولیاء اللہ یا بزرگان دین کی تعریف کی جائے اسے منقبت کہتے ہیں، جیسے کہ اولیاء اللہ، جیسے کہ داتا صاحب جو ہے، ٹھیک ہے، بابا بلے شاہ وغیرہ ہے، تو ان کی اگر اس طرح اور بھی بزرگان دین جو ہے ان کی تعریف میں جو لکھی جاتی ہے
نظم اس کو منقبت کہتے ہیں۔ جس نظم میں بندہ اپنے خدا سے التجا کرتا ہے اور دین و دنیا کی بھلائی مانگتا ہے اسے مناجات کہتے ہیں۔ یہ بہت ضروری چیزیں بیٹا آپ کو آنی چاہیے۔ جو نظم کسی بادشاہ یا وزیر کسی دولت مند آدمی کی تعریف میں لکھی جائے اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم لوگ قصیدہ برجہ پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، اس طرح کسی اور بادشاہ وغیرہ یا وزیر کے لیے کی تعریف میں جو نظم لکھی جاتی ہے اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری پر بھی ہم لوگوں نے کہیں ایک نظمیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ جس نظم میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جائے اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ جب محرم آ جاتا ہے، محرم کا مہینہ، تو ہم اس میں کتنے شہدائے کربلا کے بارے میں پڑھتے ہیں، مرثیے پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی مرثیہ کی کسے کہتے ہیں؟ جس نظم میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جائے اسے مرثیہ کہا جاتا ہے۔ پھر ہے وہ طویل نظم جس میں کوئی قصہ کہانی، کسی جنگ کے حالات یا فلسفے کی کوئی لمبی چوڑی بات بیان کی گئی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مثنوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بیٹا ہم لوگوں نے کہیں قصے جو ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں، اب اس میں کربلا کا قصہ بھی آ جاتا ہے، جنگ بدر کا قصہ بھی آ جاتا ہے، آتا ہے کہ نہیں؟ کبھی پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ اگر نہیں پڑھا تو نیٹ پہ سرچ کریں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثنوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ پوری آپ نے ایکسرسائز دیکھ لی، میں نے آپ کو دوبارہ بھی ریپیٹ کروا لی۔ بیٹا آپ نے اب اس میں سے کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے اس کا یہ دیکھیں جو حمد ہے، ٹھیک ہے، نیٹ پہ سرچ کریں گی، حمد ہو یا یہ نعت ہو یا منقبت ہو یا یہ مناجات ہو، قصیدہ ہو، مرثیہ ہو یا کوئی مثنوی ہو، تو اس میں ایک ایک نیٹ پہ سرچ کریں اور اس کی ویڈیو جو ہے وہ آپ مجھے میرے نمبر پہ بھیجیں، ٹھیک ہے۔ میں اپنے نمبر پہ اس کو چیک کروں گی اور میں پھر آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے یہ صحیح آپ کو سمجھ آ گئی ہے ان نظموں کی، اور آپ نے اس کی تلاش ٹھیک کی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، اور اگر ممکن ہو سکے تو اپنے پاس رف کاپی پہ آپ لکھ بھی سکتی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے پڑھانے کی سمجھ آ گئی ہو۔ اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی الفاظ معنی کا مسئلہ ہو یا کچھ اور نظموں کی اصطلاحات نظم کی کوئی مسئلہ ہو، آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، تشبیہ کے بارے میں پوچھ سکتی ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو بیٹا آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ والسلام۔